بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زمین کے اندر بگاڑ کی جتنی بھی صورتیں ہیں، زمین کے اندر قحط کا پیدا ہونا، زمین پر سخت آندھیوں کا چلنا، اللہ کی طرف سے زلزلوں کا مسلط ہونا، یا اللہ پاک کی طرف سے ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، یا انسانوں کے دلوں کے اندر عداوت اور دشمنی کا آ جانا، اس طرح کی بگاڑ کی جتنی بھی صورتیں زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ سب کی سب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 کے اندر جو اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا بگاڑ بھی زمین پر آیا، جتنا بگاڑ سمندروں کے اندر آیا، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر کے اندر مفسرین رسول پاک علیہ الصلاۃ کی وہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک نے زمین کو بنایا تھا تو اس انداز سے زمین کو پیدا کیا تھا کہ کوئی درخت بغیر پھل کے نہیں تھا۔ زمین میں جتنے درخت تھے اور ہر درخت کی ہر شاخ پر اللہ کی طرف سے پھل لگا کرتے تھے۔ آج جو ہزاروں کے حساب سے بغیر پھل کے درخت ہوتے ہیں، بغیر پھل کا کوئی درخت نہیں تھا۔ سمندروں میں سے کوئی سمندر کھارے پانی کا نہیں تھا، سارا میٹھا پانی تھا۔ زمین کے اندر کھارا پانی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ جتنے درندے ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، لیکن ان کی عادت کسی کو چیرنے پھاڑنے کی نہیں تھی۔ جب قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کیا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، یہ سب سے پہلا گناہ تھا جو زمین پر ہوا۔ اس گناہ کے ہوتے ہی اللہ پاک نے بہت سارے درختوں کو بغیر پھل کے بنا دیا۔ اس گناہ کے ہوتے ہی زمین کے بہت سارے پانیوں کو کھارا کر دیا گیا۔ اس گناہ کے ہوتے ہی اللہ پاک نے درندوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ چیرنا پھاڑنا اور جو ان کی طرف سے ظلم کی صورتیں ہیں وہ ساری اختیار کر سکتے ہیں۔
اسی کو اللہ پاک نے دوسری آیت شریفہ کے اندر بطور حکم کے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، ہم نے زمین بڑی درست بنائی ہے، ہر ضرورت اس کے اندر تمہاری رکھ دی گئی ہے، ہر خواہش کی تکمیل کا سامان اس زمین کے اندر رکھ دیا، اس کو اس انداز سے بنا دیا ہے کہ قیامت تک انسانوں کی ضرورتیں اس زمین سے پوری ہوتی رہیں گی۔ ہمارا زمین کو درست طریقے سے بنا دینے کے بعد اس کو بگاڑنے کا سبب نہ بننا۔ جتنے گناہ ہوتے چلے جائیں گے زمین کا نظام بگڑتا چلا جائے گا، اور بگڑتے بگڑتے یہاں تک بگڑے گا کہ اللہ پاک ایک دن اس زمین کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیں گے۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جتنی بگاڑ کی صورتیں اس زمین کے اندر پیدا ہوئی ہیں یا قیامت تک پیدا ہوں گی، ان تمام بگاڑ کی صورتوں کا سبب انسانوں کے گناہ اور انسانوں کی بدعملیاں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 20 آیات شریفہ ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے ان گناہوں کو ذکر فرمایا اور ساتھ میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ تمہارے اس گناہ کی وجہ سے زمین بگڑتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقین جب اپنی منافقانہ سرگرمیوں کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے اور بڑے فخر کے ساتھ ان سرگرمیوں کے اندر شریک ہوتے، تو اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تمہارا اس انداز سے دوگلا پن اختیار کرنا، اس سے زمین بگڑ جائے گی، زمین کا نظام بگڑ جائے گا۔ قارون کو اللہ پاک نے بڑے خزانے دیے اور اس کو یہ کہا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر۔ اگر کوئی بھی مالدار آدمی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین کا نظام بگڑ جایا کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اے میری قوم، لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے دھوکہ نہ دیا کرو، اس طریقے سے یہ زمین کا نظام بگڑ جائے گا۔ تو 20 آیات شریفہ قرآن پاک کے اندر ان گناہوں کی نشاندہی کرتی ہے جن گناہوں کی وجہ سے یہ زمین کا نظام بگڑتا ہے۔ ہم خواہ اس کو کتنا ہی درست کرنے کی کوشش کریں، زلزلے آنا یہ انسانوں کے بس کی چیز نہیں ہے، آندھیوں کا مسلط ہونا، آندھیوں سے روک دینا زمین کو، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دلوں کے اندر نفرتوں کا پیدا ہو جانا یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ بیٹا باپ کا مخالف، باپ بیٹے کا مخالف، بھائی بھائی کا دشمن، یہ جو عداوت اور دشمنی کی صورتیں بنتی ہیں یہ زمین کا بگاڑ ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 20 آیات شریفہ کے اندر نشاندہی فرمائی، فلاں گناہ کرو گے زمین بگڑے گی، فلاں گناہ کرو گے زمین بگڑے گی، فلاں گناہ کرو گے زمین کا نظام بگڑے گا۔ وسیع باب اور بڑا وسیع مضمون ہے قرآن پاک کا۔ 2 چیزیں قرآن پاک میں ایسی ملتی ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 چیزیں کر دی جاتی تو زمین تو کیا آسمان بھی بگڑ جاتے، آسمان کا نظام بھی ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتا۔ آسمانی نظام جو بڑا منظم ہے، جس فرشتے کو اللہ نے سجدے کے اندر رہنے کا حکم دیا وہ قیامت تک اپنی پیشانی زمین پر رکھے ہوئے ہے، جس فرشتے کو اللہ نے قیام کا حکم دیا وہ قیامت تک قیام کے اندر ہے، جس فرشتے کو اللہ پاک نے رکوع کا حکم دیا وہ قیامت تک رکوع کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں انسان تو ان کو کرتے ہیں
لیکن اگر اللہ پاک کی طرف سے اس کی اجازت دے دی جاتی تو آسمان بھی بگڑ جاتے۔ زمین تو انسانوں کے گناہوں سے بگڑتی ہے، آسمانوں کے اندر بھی بگاڑ آ جاتا۔ آسمانوں کا بگاڑ، آسمانوں کا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے، آسمانوں کے اندر بگاڑ آ جائے، یہ صرف 2 دفعہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ایک تو اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، انسانوں نے اللہ کے ساتھ بہت کچھ شریک کیا ہے۔ کسی نے آگ کو اللہ کا شریک بنایا، کسی نے بتوں کو اللہ کا شریک بنایا، کسی نے سورج کو اللہ کا شریک بنایا، کسی نے چاند کو اللہ کا شریک بنایا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا، کسی نے اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ ہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ ہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ واحد ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اللہ کا شریک ہوتا تو یہ زمین تو کیا آسمان بھی بگڑ جاتے، آسمان نہ رہتے۔ ایک خدا کہتا ہے میں نے آسمانوں کو رکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں رکھنا۔ ایک کہتا ہے میں نے 7 بنانے ہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے 8 بنانے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے آسمان کو ایسا چلانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے ایسا چلانا ہے۔ آسمانوں کا باقی رہنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کا شریک ہوتا تو زمین و آسمان بگڑ چکے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صرف 2 موقع ایسے ہیں جس کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر یہ 2 کام ہو جاتے تو آسمانوں کا نظام بھی بگڑ جاتا، ختم ہو جاتا۔ اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، اگر اللہ کا شریک ہوتا تو آسمان بھی بگڑ جاتے، ختم ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ اور دوسری چیز، ابھی جو خطبے کے اندر آیت شریفہ پڑھی گئی وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، انسان عام طور پر ہمیشہ یہ چاہتے رہے اور انسانوں کی ہمیشہ سے یہ کمزوری رہی کہ جی ٹھیک ہے ہم دین کو مانتے ہیں لیکن کچھ تو دین کو بھی ہماری ماننی چاہیے۔ ہم اللہ کی مانتے ہیں لیکن کچھ احکامات اللہ کو بھی چاہیے کہ ہماری مرضی کے اتارا کریں۔ ہم نبی کی مانتے ہیں لیکن نبی کو بھی تو چاہیے کچھ ہماری مان لیں۔ انسانوں نے ہمیشہ اپنی اس کمزوری کو ظاہر کیا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سے یہود نے کھلم کھلا مطالبہ کیا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھلم کھلا یہ مطالبہ کیا گیا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر اترا ہے لیکن اس کی فلاں فلاں چیز کو آپ بدل دیجئے، فلاں فلاں حکم ہماری منشا ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دین اور حق بھی انسانوں کی مرضی کے مطابق اترا کرتا تو پھر آسمان باقی نہ بچتے۔ یہ ایسی ایک بات تھی کہ آسمانوں کا نظام بگڑ جاتا، آسمانوں کا باقی رہنا، آسمانوں کا نظام درست طریقے سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی دلیل ہے کہ دین کے اندر کبھی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مشرکین مکہ کی پوری جماعت آئی اور آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کیجئے، دنیا کا اصول ہے کچھ لو کچھ دو، آپ بھی ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیجئے، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار، ہم آپ کے قانون کے مطابق اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار، ہم شریعت اسلامیہ کے مطابق حج کرنے کے لیے تیار، جو آپ کہیں گے ہم وہ سب کا سب اختیار کریں گے، سب پر عمل کریں گے، آپ ہماری چھوٹی سی بات کو مان لیجئے کہ ہمارے بتوں کی تردید چھوڑ دیجئے۔ اپنی دعوت کے اندر کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا بس یہ جملہ نہ کہا کریں، باقی جو کہیں گے ہم مانتے ہیں۔
اور اخیر کے اندر یہاں تک آ کر کہہ دیا جی چلیں ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کرتے تو صرف اتنا سا کر دیں کہ ہمارے ساتھ چل کر ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیر دیں۔ اللہ پاک نے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو دین سے ایک طرف کر دیں، آپ اعلان کر دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، میں دین کے بارے میں ذرہ برابر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبی سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں، نبی سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں، نبی سے زیادہ انسانوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے والا کوئی نہیں، نبی سے زیادہ انسانوں کے لیے رات کی تاریکی میں رونے والا کوئی نہیں۔ نبی بہت زیادہ شفقت اور محبت فرماتے ہیں، لیکن دین کا مسئلہ جہاں آتا ہے وہاں رائی کے دانے کے برابر بھی دین چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ ایسا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر دین انسانوں کی خواہش کے مطابق آیا کرے، انسانوں سے پوچھ کر مسائل بتائے جائیں، بھی بتاؤ کیسا مسئلہ چاہتے ہو، ویسا مسئلہ بتا دیا کریں، تو اس کی نحوست یہ ہوگی کہ آسمان بھی ختم ہو جائیں گے اور آسمانوں کا نظام بھی بگڑ جائے گا اور زمین کا نظام بھی بگڑ جائے گا اور درمیان کا بھی سارا نظام بگڑ جائے گا۔ آسمانوں کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دین لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوا کرے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک نے بہت ساری قوموں کا ذکر فرمایا ہے جن پر اللہ نے عذاب بھیجا۔ اللہ پاک نے ان کے کرتوت، ان کے گناہ، ان کا کفر، ان کی نافرمانیاں ذکر کرنے کے بعد ان پر جو عذاب آیا اس کو ذکر فرمایا۔ قوم نوح پر عذاب آیا، اللہ پاک نے ڈبو کر ساری قوم کو ختم کر دیا۔ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم عاد بڑی طاقت اور قوت والی قوم تھی، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، یہ دعویٰ کرنے والی قوم، اللہ پاک نے عذاب مسلط کیا ہے۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب ان کے اوپر آیا، اتنی شدید آندھی چلی کہ یہ بڑے لمبے چوڑے تھے، لیکن وہ آندھی ان کو زمین سے اوپر اٹھاتی تھی اور اوپر اٹھا کر ایک ایک بندے کو پٹخ کر زمین پر مارتی تھی، اس کا بھیجا پھٹتا تھا، اس کی ہڈیاں ٹوٹتی تھیں، اس کے باوجود موت نہیں آتی تھی۔ 7 دن تک کسی پر موت واقع نہیں ہوئی، وہ لوگ بار بار ہوا اٹھا کر پھینکتی تھی اور بار بار وہ چیختے اور چلاتے تھے، صرف یہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے کہ تم اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ کرتے ہو، آج اپنی بے بسی کو دیکھو۔ 7 راتیں 8 دن وہ عذاب مسلط رہا، لیکن اللہ پاک نے صورت مسخ نہیں فرمائی۔ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سامنے رکھیں۔ قوم نوح پر عذاب آیا ہے، ڈبو کر ختم کر دیا، صورت مسخ نہیں ہوئی، انسانوں جیسی صورتیں رہیں۔ قوم عاد پر عذاب آیا، توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا، لیکن اللہ نے صورتیں نہیں بدلیں۔ قوم سمود پر عذاب آیا، اللہ نے صورتیں نہیں بدلیں۔ قوم لوط پر عذاب آیا، اللہ نے صورتیں نہیں بدلیں۔ قوم شعیب پر عذاب آیا، اللہ نے صورتیں نہیں بدلیں۔ فرعون کو غرق کیا، اللہ نے صورت نہیں بدلی۔ قارون کو زمین میں دھنسا دیا، اللہ نے اس کی صورت کو مسخ نہیں کیا۔ اگر صورتیں مسخ ہوئی ہیں تو کن لوگوں کی ہوئی ہیں؟ اصحاب سبت کی صورتیں مسخ ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کچھ لوگ، اللہ پاک نے حکم بھیجا ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ اب ہفتے والے دن آزمائش تھی کہ مچھلیاں آتی ہفتے والے دن تھیں۔ اب ان لوگوں نے کہ ہم جی دین مانتے ہیں، لیکن دین کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے تابع کرنے کے لیے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں اور آگے حوض بنا لیے، سمندر میں سے ان نہروں کے ذریعے سے مچھلیوں کو حوضوں میں اکٹھا کر لیتے، پھر بند لگا کر اس کو بند کر دیا کرتے اور اتوار والے دن سب کو پکڑ کر استعمال کر لیا کرتے، اور کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے کوئی حکم نہیں توڑا ہے۔
اللہ نے ہفتے والے دن شکار سے منع کیا، ہم نے ہفتے والے دن کوئی شکار نہیں کیا، لیکن دین کو بگاڑنا، دین کو اپنی خواہش کے مطابق کرنے کی کوشش اصحاب سبت والوں نے کی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں حکم فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان کی صورتیں بدل کر ان کو بندر کی صورتوں میں بنا دیا۔ بار بار اس بات کو سامنے رکھیں، یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ہوتا تو آسمان بھی قائم نہ رہتے، اور اللہ پاک نے جن امتوں پر عذاب بھیجا ہے ان میں سے کسی کی صورت کو نہیں بدلا ہے، اگر صورتیں بدلی ہیں تو ان بدبختوں کی بدلی گئی ہیں جنہوں نے دین کو اپنی خواہش کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ اس سے جرم کی شدت کا اندازہ کریں، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، قارون نے نبی پر تہمت لگائی تھی، کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے، لیکن انسانی صورتوں کے اندر ان کو رکھا گیا۔ جن لوگوں نے دین کو خواہش کے مطابق کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کی صورتوں کو مسخ کیا اور ان کو ختم کیا۔ اس سے اندازہ اس بات کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے کہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق، دین کو تابع کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر غسان ایک قبیلہ تھا، اس کا بادشاہ جبلہ ابن اہم، اس نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جی میں اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنا چاہتا ہوں۔ اتنی خوشی ہوئی مدینے والوں کو کہ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مدینے کے اندر اعلان فرمایا کہ وہ آئے گا، چونکہ بادشاہ ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکلیں گے۔ وہ آیا، 100 آدمی اس کے ساتھ، اور بڑے سونے چاندی کے اپنے گھوڑوں کے اوپر چادریں ڈال کر اور بڑی شان و شوکت سے مدینہ منورہ کے اندر پہنچا، اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد کہنے لگا جی اب میں مکہ مکرمہ جاتا ہوں تاکہ وہاں جا کر بیت اللہ کا بھی طواف کروں گا۔ وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف شروع کیا، اور چادر پر ایک غریب آدمی کا پاؤں آ گیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک معمولی آدمی ہے، اس کا پاؤں میری چادر پر آ گیا، اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے ناک میں سے خون نکل آیا۔ اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر دعویٰ پیش کر دیا جی اس آدمی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے، حالانکہ وہ بادشاہ تھا، اسلام میں داخل ہوا، اس کو بلایا کہ آپ نے تھپڑ مارا؟ کہا جی ہاں میں نے تھپڑ مارا، اس نے میری چادر پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ کہا وہ تو غلطی سے رکھا گیا۔ کہا میں نے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں تو بدلہ دینا پڑے گا، میں سب کے سامنے اس غریب کو کہوں گا کہ تیرے منہ پر تھپڑ مارے، اسلام کے اندر برابری ہے۔ کہا اچھا میں اتنا بڑا آدمی، یہ معمولی آدمی، آپ ایسا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے تم الگ تھے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد سب کے برابر ہو گئے ہو، یہاں تو ہر ایک کو ایک جیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا جی اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو میں آپ کا دین چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مجھے نہیں ایسا دین چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کی، یہی حضرت عمر جو پورے مدینے کو استقبال کے لیے لے کر گئے ہیں، لیکن جب دین کو بدلنا اگر کوئی چاہے کہ دین میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، حضرت عمر فرماتے مجھے ایسی کوئی پرواہ نہیں، تو اور تیرے جیسے اگر کوئی دین کو چھوڑ کر جائیں گے دین کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس وقت تک تجھ سے بدلہ لینا ہے، یا یہ معاف کر دے یا تجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ جبلہ ابن اہم کہنے لگا کہ جی اچھا ایسے کریں مجھے 1 رات کی مہلت دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے، اس کا حق فیصلہ میں نہیں، اگر یہ بندہ تجھے اجازت دیتا ہے تو میری طرف سے تجھے 1 رات کی مہلت ہے۔ اسے اجازت مانگی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے کل بدلہ لے لیں گے۔ اب رات کے اندر یہ بندہ جبلہ ابن اہم دوبارہ نصرانی بن کر، عیسائی بن کر یہ جا کر ہرقل کے پاس چلا گیا، مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہرقل کے پاس اپنی ایک جماعت بھیجی، قاصد بھیجے، تو وہاں ان کو یہ ملا، اور وہاں جا کر
جب انہوں نے کہا کہ بھی تم دوبارہ اسلام قبول کر لو، تو اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ عمر اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کریں۔ جب یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے، فرمایا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر ایک بندہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تو ہمیں اپنی عزت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کے لیے تو آمادہ ہوں، لیکن اگر کوئی دین کو بدلنا چاہے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا اور اس بات کی کوشش کرنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم، اتنا بڑا جرم، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دین انسانوں کی خواہش کے مطابق ہو تو پھر زمین آسمان سارا ختم ہو جائے۔ بدقسمتی سے آج جہاں ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں، بے دینی کی چیزیں، بہت سارے گناہ ہماری عادت بن کر ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں، ایک بیماری آج ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ بہت سارے بندے مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، مسئلہ بنوانا چاہتے ہیں۔ عادت ہے ہماری، ایک سے مسئلہ پوچھا، مرضی کا جواب نہیں ملا دوسرے کے پاس چلے گئے، مرضی کا جواب نہیں ملا تیسرے کے پاس چلے گئے، بار بار الفاظ کو بدل بدل کر، جب تک کوئی بندہ ایسا نہ مل جائے جو یہ کہہ دے کہ ہاں جیسا تم چاہتے ہو وہی اس کا جواب ہے، جب تک بار بار مختلف بندوں کے پاس جا کر، خاص طور سے طلاق کے مسئلے میں 3 دفعہ طلاق کا لفظ کہہ دیا، 1400 سال سے ساری امت کا اس پر اتفاق کہ 3 کہنے سے 3 ہو گئی، لیکن چونکہ مسئلہ اپنی مرضی کا بنوانا ہے، اب ایک کے پاس جائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی بد نصیب بدبخت آدمی یہ نہ کہہ دے کہ ہاں ایک ہی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ بیٹھ جائیں گے۔ مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، مسئلہ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان کا بادشاہ جہانگیر، اس کے زمانے کے اندر ایک عورت تھی، بڑی بے حیا قسم کی عورت، اس نے 3-4 شادیاں کی ہوئی تھیں پیسے بٹورنے کے لیے، کسی کو نہیں بتاتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک علاقے میں جا کر شادی کر لی، اس سے پیسے لے لیے، دوسرے علاقے میں جا کر پھر نکاح کر لیا، اس سے بھی لے لیے، تیسری جا کر پھر نکاح کر لیا، وہاں سے بھی پیسے بٹور لیے، اس سے بھی خرچہ لیا، اس سے بھی خرچہ لیا، اس سے بھی خرچہ لیا، یہ اس کی ایک عادت تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک خامند کو پتہ چلا کہ اس کا تو، وہ کہتی ہے وہ کہتا میں بھی اس کا خامند ہوں، یہ کیسی عورت ہے؟ اس نے جہانگیر کے دربار میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا۔ اب یہ عورت، ایک طرف تو بدنامی کا خطرہ، ندامت کا خطرہ، دوسرا یہ کہ پتہ نہیں کتنی بڑی سزا دے گا، لہٰذا اس نے ہر ایک سے مسئلہ پوچھنا شروع کیا، جی کوئی صورت ہے میری جان چھوٹ جائے؟ ایک بدبخت جو اپنے آپ کو عالم کہتا تھا، اس نے کہا جی ہاں صورت میں بتا دیتا ہوں، مجھے پیسے چاہیے۔ انہوں نے کہا پیسے تو میں نے بتھیرے جمع کیے ہوئے ہیں، جتنے کہو گے دے دوں گی۔ 100-200 روپیہ اس زمانے کے اندر اس نے لے کر، اس نے کہا بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو جانا، اور بادشاہ جب یہ پوچھے کہ تو نے 3-4 نکاح کیے ہیں، تو کہنا ہاں جی میں نے کیے ہیں، تو بادشاہ بڑا حیران ہو کر تجھے ڈانٹے کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ تو کہہ دینا کہ جی اسلام میں اس کی اجازت ہے اس لیے میں نے کی ہیں۔ اور وہ بادشاہ کہے گا کہ اسلام میں کہاں اجازت ہے، یہ اجازت تو صرف مردوں کو ہے، تو کہہ دینا جی میں تو یہی سمجھی تھی کہ دین سب کے لیے ایک جیسا ہے، مجھے تو آج پتہ چلا کہ دین مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے۔ تو بادشاہ کو کوئی جواب نہیں آئے گا، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ لہٰذا اس نے ایسے ہی کیا، بادشاہ نے تو اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس زمانے کے اللہ والے نے کہا اس بدبخت نے 100 روپیہ لے کر کفر کو خرید لیا، اس کے دل سے ایمان ختم ہو گیا، سلب ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو ایک عادت آج ہم نے اپنی بنا لی ہے کہ مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، مسئلہ بنوانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری مرضی کے مطابق ہو، جو میں نے کاروبار سیٹ کر لیا ہے، اب دین کو چاہیے کہ میرے کاروبار کی تصدیق کرے کہ جو تو کر رہا ٹھیک ہے۔ جو میں نے بیاہ شادی کا طریقہ بنا لیا ہے، دین کو چاہیے کہ اسی کی تصویب کرے، مولوی صاحب کو چاہیے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہی آ کر کہیں۔ آج ہمارے گناہوں میں سے، بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ بن گئی کہ ہم مسئلہ پوچھتے نہیں، مسئلہ بنوانا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بلعم بن باعورہ کا جو قصہ
اللہ پاک نے بیان کیا ہے یہ وہ بدبخت آدمی تھا جس کو اللہ پاک نے مستجاب الدعوات بنایا۔ مستجاب الدعوات اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو دعا کرے اللہ اس کی قبول کر لے۔ اتنا اونچا درجہ اس کو ملا تھا، مستجاب الدعوات تھا، دین کا علم اس کو ملا تھا، اسم اعظم کا علم اس کو ملا تھا، جس وقت جب بھی ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا اللہ اس کی پوری کر لیا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انسانوں پر محنت فرمائی تو کچھ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ جو یہ دعا کرے گا وہ قبول ہو جائے گی، اس کے پاس آئے، آ کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ اس نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن وہ اصرار کرتے رہے، یہ انکار کرتا رہا، وہ اصرار کرتے رہے، یہ انکار کرتا رہا۔ آخر وہ بندے اس کی بیوی کے پاس گئے اور جا کر اس کو کہا کہ کسی طریقے سے خامند کو آمادہ کرو۔ عورتیں اگر کسی مصیبت میں خامند کو تیار کرنا چاہیں اور بندے کے اندر کوئی عقل نہ ہو، دین نہ ہو، تو وہ ان کی باتوں میں آئی جایا کرتا ہے۔ لہٰذا بیوی اتنا پیچھے پڑی کہ وہ اس پر تیار تو ہوا، لیکن اس نے کہا کہ تیار ہونے سے پہلے، بددعا سے پہلے، میں پہلے استخارہ ضرور کروں گا۔ تو بیوی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، استخارہ کر لو۔ اب اس نے استخارہ کیا تو استخارے کے اندر فرشتوں نے اس کو سخت قسم کی ڈانٹ پلائی اور اس کو تنبیہ کی کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تیرا ستیہ ناس ہو جانا ہے۔ اس نے بیوی سے کہا جی میں نے تو استخارہ کیا تھا، مجھے تو بڑی سخت ڈانٹ پڑی ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور بیوی کہنے لگی جی ہو سکتا ہے تیرے دماغ میں پہلے انکار گھسا ہوا تھا، اس لیے استخارے میں بھی وہی نظر آیا ہے، دوبارہ استخارہ کرو۔ اب دوبارہ پھر اس نے استخارہ کیا، پھر وہی طریقے سے فرشتوں نے آ کر اس کو تنبیہ کی، پھر بیوی کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ بیوی نے کہا نہیں یہ اصل میں تمہارے دل میں انکار گھسا ہوا ہے، یہ چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، جو آدمی بیداری کی حالت میں جو کچھ سوچتا ہے وہی خواب کے اندر نظر آتا ہے، یہ وہی چیز ہے، دوبارہ استخارہ کرو۔ تیسری دفعہ استخارہ کیا، پھر وہی وعید اور وہی تنبیہ فرشتوں کی طرف سے ہوئی، پھر بیوی نے اصرار کیا نہیں پھر استخارہ کرو۔ چوتھی دفعہ جو استخارہ کیا تو اب فرشتوں کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ ہم ایک وقت تک تو ہم سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وقت تک ہاتھ پکڑا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی گمراہ ہونا چاہے، کوئی جہنم میں جانا چاہے، نولیہ ما تولی، پھر ہم بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی۔ 3 دفعہ فرشتوں کی طرف سے تنبیہ اللہ کی طرف سے ہوتی رہی، لیکن تینوں دفعہ وہ بار جب استخارہ کرتا رہا، چوتھی دفعہ اللہ کی طرف سے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں ہوئی۔ اب بیوی نے کہا ہاں یہ ہے صحیح استخارہ، یہ ہے صحیح بات جو تو نے آج دیکھی ہے، اب کرو بد دعا۔ اب بد دعا شروع کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتے کی طرح بنا دیا، اس کی زبان لٹک گئی اور اس کی حالت بری ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا، لیکن بد دعا کے کلمات اپنے ہی خلاف کہنے شروع کر دیے۔ اب اس کی ساری محنت ضائع، جو علم ملا تھا سب کا سب سلب ہو گیا، جو ایمان اللہ کی طرف سے تھا اللہ نے چھین لیا، جو اسم اعظم دیا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے واپس لے لیا گیا، جو مستجاب الدعوات بنایا گیا تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے چھین لیا گیا، اس لیے کہ اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ پاک اس کو سنبھالتے تھے، اللہ پاک بار بار اس کو دکھا رہے تھے، اس کے باوجود اس بدبخت نے اپنی خواہش کے مطابق اس کو چلانا چاہا، اللہ کی طرف سے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد اس کی حالت کو کتے کی طرح بنا دیا گیا۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ 3 دعاؤں کا پھر بھی ہم حق دیتے ہیں، ہم نے اپنے دربار سے تجھے مردود کر دیا، تیری چھٹی ہو گئی، لیکن ابھی بھی تجھے حق ہے، 3 دعائیں جو کرے گا ابھی بھی آخری 3 دعائیں ہم تیری قبول کریں گے۔ اب چونکہ خواہشات کی لائن پر چلنا شروع کر چکا تھا، پہلی دعا کی اے اللہ میری اس بیوی کو چاند کی طرح حسین بنا دے۔ اسی وقت وہ بیوی چاند کی طرح حسین بن گئی۔ اب وہ بیوی تو حسین بن گئی، یہ خود تو ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا، اب بیوی کے معیار کا نہیں رہا، بیوی نے گند کھانا شروع کیا، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا، دوبارہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ اس کو کتی بنا دے۔ اللہ نے اس کو کتی بنا دیا، دوسری دعا بھی ضائع ہو گئی۔ اب وہ ہر ایک کے پاؤں چاٹتی پھرے،
کبھی کسی دروازے پر جائے، کبھی کسی آشنا کے دروازے پر جائے، کبھی کہیں جا کر بھونکے، کبھی کہیں جا کر بھونکے، اس کو بڑی خیال آیا کہ میں نے یہ کیا دعا کر دی۔ تیسری دعا کی اللہ یہ جیسی تھی ویسی بنا دے۔ اللہ نے 3 دعاؤں کا حق دیا، تینوں ہی اس نے ضائع کر دی۔ کس جرم کی بنیاد پر؟ بار بار اس چیز کو سامنے رکھیں۔ اصحاب سبت پر عذاب آیا، صورت مسخ کر کر عذاب آیا، اس لیے کہ باقیوں نے جرم کیا تھا خدا کی نافرمانی کا، انہوں نے جرم کیا تھا دین کو اپنی خواہش کے مطابق بنانے کا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ سزائیں بڑی سخت ملی ہیں۔ اللہ پاک یہود کی ایک عادت کو بیان فرماتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم۔ یہود کی عادت تھی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے منافقین کا جو ٹولہ تھا ان میں سے 2-4 بندوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا کرتے کہ جاؤ اور یہ مسئلہ اور یہ ہمارا جو مقدمہ اور یہ جو فلانی چیز ہے یہ جا کر پیش کرو، اور پھر دیکھنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فلاں الفاظ سے کر دیں تو پھر آ کر ہمیں بتا دینا، ہم بھی جا کر کہیں گے جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا فیصلہ قبول کیا ہے۔ اور اگر یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں آ کر بتا دینا، ہم یہ فیصلہ کسی اور سے کروا لیں گے۔ مطلب کیا تھا کہ فیصلہ وہی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، مسئلے کا جواب وہی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، کوئی اور جواب ہمیں قبول نہیں، اللہ کے نبی بھی دے تو قبول نہیں۔ ایسے لوگوں کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے فتنے کا اللہ ارادہ کر لیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت ان پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کی دعا بھی ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوگی، ان کو گمراہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کا ستیہ ناس کا فیصلہ ہم نے کر دیا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہی بدبخت لوگ ہیں کہ ہم ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتے۔ کس جرم کی سزا؟ کہ دین میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر دین ہماری مرضی کے مطابق ہو تو وہ دین تھوڑی ہوا، پھر کیا ضرورت تھی نبیوں کے آنے کی، پھر کیا ضرورت تھی آسمان سے کتابوں کے نازل کرنے کی؟ اگر ہر آدمی کا دین اس کی خواہش کے مطابق ہی ہو پھر تو نبیوں کا آنا بھی کسی کام کا نہ رہا اور کتابوں کا اترنا بھی کسی کام کا نہ رہا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہمارے اندر یہ مرض پیدا ہوا بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، مسئلہ بنوانا چاہتے ہیں۔ اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ ابھی جو خطبے میں حدیث پڑھی آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ پاک یہود کا ستیہ ناس کرے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود کا ستیہ ناس کرے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بد دعا کیوں؟ فرمایا حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها، اس لیے کہ جب اللہ پاک نے یہودیوں کے لیے چربی کا کھانا حرام قرار دے دیا، یہود پر چربی حرام تھی، کسی بھی کوئی بھی چربی ان کے لیے حرام، جب اللہ کی طرف سے چربی ان پر حرام کر دی گئی، ان لوگوں نے اس چربی کو لے کر اس کو پگھلا کر اور یہ کہہ کر کہ اب یہ چربی نہیں ہے پھر اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ اپنی مرضی کے مطابق چونکہ چلنا تھا، چربی کو پگھلا لیا اور پھر یہ کہہ دیا جی ہم چربی تھوڑی بیچ رہے ہیں، ہمارا کاروبار کوئی چربی کا کاروبار تھوڑی ہے، ہمارا کاروبار تو تیل کا کاروبار ہے۔ وہ تیل کہاں سے؟ وہ چربی میں سے نکالتے تھے۔ قاتل اللہ الیہود، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان یہود کا ستیہ ناس کرے۔ اگر ہم یہ کریں تو ہم اس بد دعا میں شریک نہیں ہوں گے۔ اگر ہم کوئی حرام کام کریں اور اس پر حلال کا لیبل لگانا چاہیں، ہم دین کو چھوڑیں اور اس کے اوپر دینداری کا لیبل لگانا چاہیں، ہم 1000 قسم کی رسمیں ایسی اختیار کریں اور اس میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو توڑیں اور یہ کہیں جی ولیمہ کرنا سنت ہے، ہم تو سنت پوری کر رہے ہیں، یہ ولیمہ سنت ہوگا۔ ہم بیاہ شادیوں کے اندر ساری دین کی باتوں کو پامال کرتے چلے جائیں
اور اس کے بعد جو ہے یہ کہتے چلیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، باقی جرموں کی سزا اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی اس جرم کی سزا سخت ہوتی ہے۔ باقی جرم انسان کو ہدایت سے اتنا دور نہیں کرتے جتنا یہ جرم کرتا ہے۔ باقی جرم انسان کو اللہ کی رحمت سے اتنا دور نہیں لے کر جاتے جتنا یہ جرم لے کر جاتا ہے کہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق بنانا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا کہ 20 آیات شریفہ میں اللہ گناہوں کو گنواتے ہیں۔ یہ گناہ کرو گے تو زمین بگڑے گی، یہ گناہ کرو گے تو زمین بگڑے گی، یہ گناہ کرو گے تو زمین بگڑے گی۔ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتے تو زمین کیا آسمان بھی بگڑ جاتے۔ ان میں سے ایک اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آسمان بھی بگڑ جاتے، اور دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کو اور دین کو اپنی خواہش کے مطابق بنائے، اگر اللہ کی طرف سے اس کی اجازت دی جاتی تو آسمان بھی باقی نہ بچتے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے مکمل اتباع کی، رسول پاک علیہ السلام کی مکمل اتباع، اس کا ارادہ کریں، اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور اللہ پاک کے سامنے بار بار اس بات کو مانگیں کہ اللہ ہمیں مکمل دین کی اتباع نصیب فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جو، اللہ پاک ہمیں ان میں سے بنائے۔